الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار محبوب پروردگار شافع روز شمار ساقی حوض کوثر شافع روز محشر مکی سرکار مدنی تاجدار پیارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عاشقانہ خادمانہ غلامانہ انداز میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والتقوى وبارك وسلم سيدنا مولانا محمد المعدن الجود وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ یہ جشن شادی میں نے اسی کے تعلق سے قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ وہ عورتیں تمہارے لباس ہیں اور تم ان عورتوں کے لباس ہو۔ کون عورتیں تمہاری لباس ہیں؟ جو تمہاری منقوحہ جن سے تمہارا نکاح ہوا ہے، جو عورتیں تمہارے لیے جائز ہیں۔ آج کل شادیوں میں خصوصاً مسلمانوں کے گھر بہت خرافات ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ ہماری قوم اب سدھر رہی ہے، جو اب رت جگہ میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جس چیز کی شروعات اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ہوتی ہے وہ کبھی ناکامل نہیں ہوتی، وہ ادھوری نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ کامل اور مکمل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ جو نکاح ہونے والا ہے یہ سنت طریقے سے ہونے والا ہے، کیونکہ اس کا آغاز بہت بہتر ہے، ورنہ تو ان راتوں میں عورتیں پینٹ اور شرٹ پہن کے ناچتی ڈھول بجا کے۔ اللہ ایسی خرافات راتوں سے ہم اور آپ کو بچائے۔ شادیوں میں زیادہ تر دو چیزوں پہ بہت جھگڑے ہوتے ہیں، ایک تو نکاح خوانی دینے میں اور دوسری چیز مہر کی رقم میں۔ امام صاحب نے نکاح پڑھایا، نکاح کے بعد لوگوں نے پوچھا کتنا ہوا؟ اگر امام صاحب نے کہہ دیا حافظ صاحب نے کہ 2151 ہوا، تو کہا ہمارے وہاں تو ابھی 551 چلتا ہے۔ آدمی کو جھوٹ بولنے کا وقت نہیں لگتا۔ اگر مہر کی بات آئی، اگر کسی نے کہا معجل کر دو 7,786 یا 11,051، تو لڑکی والے کہتے ہیں نا اتنا نہیں رہے گا مہر، غیر معجل کرو۔ اگر اس پہ بھی بات نہیں ہوئی تو اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مہر فاطمی باندھ دو، تو مہر فاطمی کوئی ادا کر پائے گا؟ جب 21,000 غیر معجل نہیں ادا کر پاتا ہے آدمی تو مہر فاطمی کہاں سے ادا کر پائے گا؟
میرے فاطمہ کی قیمت جانتے ہو؟ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حد بلوغت میں قدم رکھا تو حضرت فاطمہ کی شادی کے لیے بہت بڑے بڑے شہنشاہوں کے گھر سے رشتے آئے. سارے رشتوں کو میرے نبی نے مسترد کر دیا, منسوخ کر دیا. یہ رشتہ نہیں پسند ہے, یہ نہیں پسند ہے. کئی صحابی کے بھی رشتے آئے, صحابہ کرام کے. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی سے پوچھا, اے علی تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تم جوان ہو, ہٹے کٹے ہو, تمہاری عمر شادی کے لائق ہو گئی ہے, شادی کیوں نہیں کر لیتے تم؟ تو حضرت علی نے جواب دیا, اے ابو بکر تمہیں معلوم ہے میں کتنا غریب ہوں, میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں, میرے پاس وطن نہیں ہے, میرے پاس مکان نہیں ہے. اگر میں شادی کر بھی لوں تو اپنے بیوی بچوں کو رکھوں گا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں, اے علی میں تمہارے لیے ایک رشتہ لے کر کے آیا. حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر کہاں سے لائے ہو؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں فاطمہ کا رشتہ تمہارے لیے لے کر کے آیا. ارے بولو سبحان اللہ, بات سمجھ میں آ رہی ہو تو بولو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں خاتون جنت کا رشتہ تمہارے لیے لے کر کے آیا. حضرت علی نے جب حضرت فاطمہ کا نام سنا تو آپ کی نگاہیں شرم سے جھک گئی. فرماتے ہیں اے ابو بکر اس گھرانے کی بات کر رہے ہو کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے ہیں, اس گھرانے کی بات کر رہے ہو کہ جس گھرانے کے بارے میں اللہ نے خود آیت کریمہ نازل کر دیا ہو, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے ابو بکر تم اس گھرانے کی بات کر رہے ہو کہ جس گھرانے کی شان یہ ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر شانے. اور جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, ابو بکر جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, آیت تطہیر سے ثابت ہے شان اہل بیت. ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد. اور میرے امام کے برادر اوسط استاد زمن حضرت علامہ حسن بریلوی فرماتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. ماشاءاللہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے. فرماتے ہیں اس گھرانے کی بات کر رہے ہو کہ اگر جبریل کو بھی آنا ہو تو اجازت لے کر کے آئے. اس خاتون جنت کی بات کر رہے ہو کہ جن کے چہرے کو جبریل جو ہے فرشتوں نے نہیں دیکھا ہے. اے ابو بکر مجھے شرم آتی ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں علی تم صرف ہاں کرو, یہ رشتہ نبی کی بارگاہ میں لے جانا ابو بکر کا کام ہے. حضرت علی فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے, اگر آپ کہہ رہے ہو تو میں ہاں کرتا ہوں, لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ رشتہ اس بارگاہ میں قبول ہو جائے. گئے حضرت ابو بکر, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خاتون جنت کے لیے بہت سے رشتے آئے. آقا فرماتے ہیں ہاں بہت آئے. حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ سوچا آپ نے؟ آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر میں نے سب کو منسوخ کر دیا. حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک رشتہ میں لے کر کے آیا, ہو سکتا ہے وہ رشتہ آپ کو پسند آئے. آقا فرماتے ہیں کون سا رشتہ؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ علی کا رشتہ ہے. بول دو سبحان اللہ. ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علی کا رشتہ لے کر کے آیا خاتون جنت کے ساتھ. یا رسول اللہ آپ کی رائے کیا ہے؟
आका फरमाते हैं, अबू बकर मुझे एक दिन की मोहलत दे, मैं अपने घर में मशवरा करूंगा, उम्महातुल मुमिनीन से मशवरा करूंगा, मैं फातिमा से पूछ लूं। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आपका जो हुक्म। हजरत अबू बकर चले गए, मेरे आका काशाने अक़दस में तशरीफ ले गए। उम्महातुल मुमिनीन है, सबसे मेरे आका ने राय लिया, हजरत फातिमा को बुलाया, ऐ फातिमा करीब आ जा, खातूने जन्नत करीब आ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा मैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर के आया। हजरत फातिमा अर्ज करती है, ऐ बाबा जान कौन सा? आका फरमाते हैं, तुम्हारे लिए मैं अली का रिश्ता लेकर के आया। हजरत फातिमा मुस्कुराती हुई दूसरे कमरे में चली गई। इतने में हजरत जिब्रील तशरीफ ले आए, तायरे सिदरा बुलबुले सिदरा सिदरा के मकीन हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए। सलाम अर्ज करते हैं बारगाह रिसालत। आका फरमाते हैं, ऐ जिब्रील कैसे आना? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह खातूने जन्नत के रिश्ते की बात चल रही है। आका फरमाते हैं, किसके साथ में चल रही है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अली के साथ में। या रसूलल्लाह आपकी राय क्या है, आपकी मर्जी क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं मशवरा कर रहा हूं अभी। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह ये रब की मर्जी है कि फातिमा का निकाह अली के साथ माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अल्लाह की मर्जी है कि फातिमा का निकाह किसके साथ कर दिया जाए? हमें जोर से बोलो, अली के साथ कर दिया जाए। अब दूसरा दिन आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, सलाम अर्ज करते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर आ गए। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हुक्म क्या है? आका फरमाते हैं, ये रिश्ता मंजूर है और रब का हुक्म है कि फातिमा का अक़्द अली के साथ कर दिया जाए। शादी करो, निकाह करो सादगी के साथ, शादी करो, निकाह करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक़्द हुआ फातिमा के साथ। जी बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर अली को बुला। हजरत अली आए बारगाह रिसालत में, सहाबे किराम की अंजुमन है, सहाबे किराम तशरीफ फरमा बैठे हुए हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, अली तुम्हारे पास महर अदा करने की कीमत है? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह महर अदा करने की भी कीमत अली के पास नहीं। अल्लाह अकबर, महर अदा करने की भी कीमत नहीं है। आका फरमाते हैं, कुछ सामान है तुम्हारे पास कि अगर उसे बेच दो तो तुम महर अदा कर सको? हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मेरे पास 3 सामान है। पहले नंबर पे घोड़ा है जिस पर बैठकर मैं जंग करने के लिए जाता हूं। या रसूलल्लाह दूसरे नंबर पे मेरे पास तलवार है जिससे मैं जंग करता हूं। या रसूलल्लाह तीसरे नंबर पे मेरे पास सिरा है, लोहे का कपड़ा जिसे पहनकर मैं जंग करता हूं। आका फरमाते हैं, ऐ अली तुम अपने घोड़े को मत बेचो, अपनी तलवार को मत बेचो, अपने जिरा को तुम बेचो। अब हजरत अली जिरा लेके आए। आका फरमाते हैं कि कोई जिरा अली का खरीदेगा? एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह 50 दिरहम। दूसरे खड़े हुए, नहीं 100 दिरहम। अब जब जगह बाद दीगरे सहाबी खड़े होने लगे तो आका फरमाते हैं, रुक जाओ। सहाबे किराम रुक गए। आका फरमाते हैं, बात बताओ, है कोई मेरे सहाबा में ऐसा खुशनसीब आदमी कि जो अली के ज़रा को खरीद ले और मैं उसे दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे? अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जब मेरे नबी ने जन्नत की बशारत की बात की तो अब हर सहाबी के दिल में ये तमन्ना थी, काश अली के ज़रा को मैं खरीद लूं, अली के ज़रा को मैं खरीद लूं, अली के ज़रा को मैं खरीद लूं। अब खड़े हुए सहाबी 100 दिरहम, एक खड़े हुए 150 दिरहम, दूसरे खड़े हुए 200 दिरहम, तीसरे खड़े हुए 250 दिरहम। अब बोली लगती चली गई, 300 दिरहम, 350 दिरहम, 400 दिरहम, 450 दिरहम। अब 450 दिरहम पे बोली जाकर के रुक जाती है, कोई सहाबी नहीं खड़ा हुआ। आखिर में जो हजरत अली के ज़रा की बोली लगी वो 480 दिरहम लगी और लगाने वाला कोई
اللہ زندہ باد ماشاءاللہ. یا رسول اللہ علی کے زرہ کو میں خریدوں گا 480 درہم. اب 480 درہم کے آگے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا. میرے نبی نے بولی روک دیا. حضرت عثمان غنی نے 480 درہم نبی کے قدموں میں رکھے اور میرے آقا نے علی کا زرہ اٹھا کر کے عثمان کے حوالے کر دیا. اب اس میں سے 80 درہم میرے آقا نے حضرت عمر اور حضرت بلال کو بلایا, دیا 80 درہم اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ مدینے کے بازار اور جا کر کے کھانے کا انتظام کرو, کھانے کا سامان لے کر کے آؤ. شادیوں میں کھانا کھلانا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے, میرے آقا کی سنت ہے. کھانے کا انتظام ہوا. اسی صحنے مسجد نبوی شریف پہ میرے نبی نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح کیا اور مہر میں کیا رکھا 400 درہم. مہر فاطمی جو ہے وہ کتنا ہے 400 درہم ہے, 400 درہم مہر فاطمہ. اب دیکھو عقد ہو گیا, نکاح ہو گیا. حضرت فاطمہ جب رخصت ہونے لگی میرے آقا کے گھر سے تو میرے نبی نے اپنے سینہ اقدس سے حضرت فاطمہ کو لگایا اور ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ جا تو رہی ہو علی کے گھر, لیکن علی بہت غریب ہے. اے فاطمہ تم اس امام الانبیاء کی شہزادی ہو کہ اگر علی کے گھر فاقہ ہو تو کبھی شکایت نہ کر. اور حضرت فاطمہ کی وہ شان. ایک بات بتاؤ, ابو جہل میرے نبی کا سگا چچا اور ابو سفیان یہ اس خاندان کے رہنے والے. ایک بات بتاؤ, جو گھر کا تھا وہ ایمان سے کیوں محروم رہ گیا؟ جو دوسرے ملک میں تھے انہوں نے ایمان قبول کر لیا. مثال کے طور پر حضرت اویس قرنی ہے, قرن کے رہنے والے, دوسرے ملک کے رہنے والے. اور حضرت اویس قرنی کی وہ شان ہے کہ جب میرے نبی کے ظاہری زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے, حضرت علی اور حضرت عمر کو میرے آقا نے بلایا اور ارشاد فرمایا یہ میرا پیراہن ہے, کرتا ہے. اے عمر اور علی اس پیراہن کو لے جانا قرن, اور قرن میں ایک میرا عاشق ہے جس کو اویس قرنی کہتے ہیں, اس کو لے جا کر کے یہ دے دینا اور اس سے کہنا کہ اس کرتے کو پہن کر کے میری امت کے لیے دعائیں مغفرت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس آدمی کو دیکھا بھی نہیں ہے جس کے پاس آپ مجھے بھیجنے کا حکم دے رہے ہیں. یا رسول اللہ میں پہچانوں گا کیسے اسے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر میں نے بھی اسے نہیں دیکھا, نہ اس نے مجھے دیکھا ہے, لیکن میں ایک نشاندہی بتائے دیتا ہوں. اب یہی تو علم غیب ہے, یہی علم غیب ہے. اللہ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان میرے اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ہم اور آپ کھا رہے ہیں یہ میرے نبی کا صدقہ ہے. اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم اور آپ کو کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے. اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم, اللہ عطا کرنے والا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں, بانٹنے والا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑ. آقا نے فرمایا کہ قرن چلے جانا, ویسے قرنی اس صحرائے قرن میں تمہیں ملے گا. بال بکھرے ہوئے ہوں گے, داڑھی گرد آلود ہوگی, ننگے پیر ہوگا, اس کے داہنے ہاتھ میں ایک نشان ہوگا.
وہی ویسے کرنی ہو. دیکھو میرے آقا کی وصال با کمال کے بعد اب یہ ایسے عاشق ہوئے ویسے کرنی کہ جب جنگ احد میں میرے نبی کا دندان مبارک شہید ہوا تو ویسے کرنی نے جب سنا تو اپنے پورے منہ کے دانتوں تو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کو امام التابعین کا لقب دے دیا. یہ دیکھو کرن میں رہ کر کے نبی کے عاشق ہو گئے اور ابو جہل گھر میں رہ کر کے محروم رہ گئے کہ ابو جہل بڑا بدقسمت تھا میں خانے میں تھا محروم رہا میں خانے میں تھا محروم رہا اور گھر بیٹھے ویسے عشق نبی کا جام لیا بیٹھے ویسے قرنی نے پی عشق نبی کا جام لیا. اور تم کتنے خوش نصیب ہو یار. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اے میرے محبوب کے امتیوں تم بہترین امت ہو. کس لیے بہترین امت ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم اس لیے بہترین امت ہو کہ لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. اور اعمال کہاں تھے اس قابل کہ جنت مجھے ہو جاتی حاصل جنت مجھے ہو جاتی حاصل. اور فردوس نے پڑھ کے چوم قدم فردوس نے پڑھ کے چوم قدم جب میں نے نبی کا نام لیا. فردوس نے پڑھ کے چوم قدم جب میں نے نبی کا نام لیا. بات چل رہی تھی حضرت فاطمہ کی. یہی تو بات چل رہی تھی. بس آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت فاطمہ کا وہ مقام ہے. دیکھو ابو جہل محروم رہ گیا ایمان سے. تاریخ میں مکہ کی سرزمین ہے. حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی عمر 6 سال کی. کتنے سال کی ہے؟ زور سے بولو نا. 6 سال کی ہے. حضرت فاطمہ مکہ کی گلیوں سے گھومتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے. اتنے میں کیا دیکھا کہ ابو جہل نبی کو گالیاں دے رہا ہے. ایک بات بتا, لڑکا اپنی باپ کی برائی سن سکتا ہے لیکن لڑکیاں اپنے باپ کی برائی کبھی نہیں سن سکتی. حضرت فاطمہ ہے جیسے ہی سنا کہ یہ ابو جہل میرے بابا جان کو امام الانبیاء کو گالی دے رہا ہے. 6 سال کی عمر حضرت فاطمہ کی. حضرت فاطمہ کے قدم رک گئے. مڑ کر کے جواب دیا, اے ابو جہل تو میرے والد کو گالی دے رہا ہے, پوچھ مکے کے کافروں سے کہ میرے والد کا مقام کیا ہے. آج بھی مکے کے کافر میرے باپ کو صادق اور امین کہتے ہیں. تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ میرے باپ کو تو گالی دے رہا ہے. حضرت فاطمہ کے منہ سے اتنے الفاظ جیسے نکلے کہ حضرت فاطمہ کے قریب گیا ابو جہل اور بہت تیز سے ایک تماچا حضرت فاطمہ کے چہرے پہ مار دیا. 6 سال کی عمر. حضرت فاطمہ درد سے تڑپ گئی اور روتی ہوئی جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف بڑھتی. دیکھو میرے آقا کتنی محبت فرماتے ہیں حضرت فاطمہ سے. حضرت فاطمہ سے اتنی محبت فرماتے کہ یہ جب ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کا وقت جب قریب ہوا تو حضرت خدیجہ کے بطن اقدس سے حضرت فاطمہ, تو حضرت فاطمہ کے ہاتھ تو پکڑا حضرت خدیجہ نے. یہ حضرت خدیجہ ام المؤمنین میرے نبی کی سب سے پہلی بیوی, یہ بیوہ تھی. حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی اور میرے نبی کی عمر 25 سال کی تھی جب میرے آقا نے پہلی شادی کی. اس وقت لوگ بیوہ عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے
میرے آقا نے بیوہ کے ساتھ میں شادی کر کے نکاح کر کے یہ جاہلانہ رواج ختم کر دیا لوگوں کے درمیان سے. حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو پکڑا حضرت خدیجہ. وصال کا وقت قریب ہے, آخری وقت ہے, آخری ایام. آقا موجود ہے. حضرت فاطمہ کی آنکھ میں, حضرت خدیجہ کی آنکھ میں آنسو. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ, میں نے سب بچیوں کی شادی کر دی, سب اپنے اپنے گھر پہ. اے میرے آقا, یہ میری آخری بیٹی ہے فاطمہ ہے. یا رسول اللہ, میں نے سب بچیوں کو ماں کا پیار دیا ہے. اے میرے آقا, میں دنیا سے جا رہی ہوں اور میرے بعد فاطمہ کو آپ کو باپ کا بھی پیار دینا ہے اور ماں کا بھی پیار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ماشاءاللہ. آقا حضرت فاطمہ سے بڑی محبت فرماتے تھے. حضرت فاطمہ جب ہستی تھی نا, تب بھی میرے نبی خوشی کے آنسو میرے نبی کے چشمان نبوت سے گرنے لگتے تھے. اور میرے حضرت فاطمہ جب روتی تھی تو میرے آقا کے چشمان نبوت سے غم کے آنسو گرنے لگتے تھے. حضرت فاطمہ کے چہرے پر تماچا لگایا اس نے, ابو جہل نے. حضرت فاطمہ درد سے بلبلا گئی, دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف گئی. میرے آقا صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں چٹائی پر. جیسے دیکھا کہ فاطمہ روتی ہوئی آ رہی ہے, جیسے چوکھٹ کے اندر حضرت فاطمہ نے قدم رکھا, میرے نبی نے اپنے باہوں کو کھول دیا. حضرت فاطمہ دوڑتی ہوئی نبی کے سینے اقدس سے چپک جاتی ہے, رونے لگتی ہے. میرے آقا بھی رو رہے ہیں. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں, اے بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے, میرے بابا, میں مکہ کی گلیوں سے آ رہی تھی, ابو جہل آپ کو گالی دے رہا تھا, میں نے اس سے منع کیا, اس نے میرے چہرے پر بہت تیز سے تماچا لگایا ہے. یا رسول اللہ, تکلیف کی وجہ سے میں رو رہی ہوں. اے میرے بابا جان, اے میرے ابا امام الانبیاء, آپ اس کا بدلہ لیجئے, آپ بھی اس چیز کا بدلہ لیجئے, آپ بھی اسے ماریے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے بیٹی فاطمہ, میرے گھر کی یہ ریت نہیں ہے کہ میں کسی سے بدلہ لوں. دیکھو مکہ والوں نے مجھے گالیاں دی, میں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. طائف کے میدان میں لوگوں نے میرے اوپر پتھروں کی بارش کی, میں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. لوگوں نے میرے جو ہے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا, لیکن میں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. اے فاطمہ, میرے گھر کی یہ ریت نہیں ہے کہ کسی سے بدلہ لیا جائے. ہاں, اگر تمہیں بدلہ لینا ہو تو یہ شکایت مجھ سے مت کرو, جاؤ اپنے چچا ابو سفیان سے کرو. اللہ, جاؤ اپنے چچا ابو سفیان سے کرو. ابھی ابو سفیان بھی ایمان نہیں لائے تھے, حالت کفر میں تھے. حضرت فاطمہ ننھی عمر ہے, 6 سال کی عمر ہے, اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں کو بڑھاتی ہوئی دوڑتی ہوئی ابو سفیان کے دروازے پر پہنچتی ہیں. کنڈی کھٹکھٹائی, ابو سفیان آئے, دروازہ کھولا, دیکھا حضرت فاطمہ ہے, رو رہی ہے, آنکھیں سرخ ہے. فوراً گود میں اٹھاتے ہیں ابو سفیان, بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ کس نے تمہیں پریشان کیا ہے؟ کسی نے تمہیں مارا ہے؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہے, چچا, میں مکہ کے گلیوں سے آ رہی تھی, ابو جہل میرے بابا کو گالیاں دے رہا تھا. میں نے پلٹ کے جواب دیا کہ کیوں تو میرے بابا کو گالی دے رہا ہے؟ اتنا جیسے میں نے کہا کہ ابو جہل نے میرے چہرے پر بڑی کس کے تماچا مار دیا ہے. اے بابا, اے چچا, یہ شکایت میں نے اپنے بابا امام الانبیاء سے کی, تو میرے بابا نے مجھ سے کہا, جا کر کے اپنے چچا ابو سفیان سے یہ شکایت کرو. جیسے حضرت فاطمہ نے اتنی بات کہا, ابو سفیان کے آنکھوں میں غضب کے دورے پڑ گئے, آپ غصے سے ایک دم بے قابو ہو گئے. حضرت فاطمہ کو گود میں اٹھایا, سینے سے لگایا, ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیتے ہیں. ابو جہل گھر میں موجود ہے, کنڈی کھٹکھٹائی, ابو جہل آتا ہے دروازہ کھولنے کے لیے. جیسے دروازہ کھولا, کیا دیکھا؟ ابو سفیان ہے. ابو سفیان کے گود میں حضرت فاطمہ ہے. ابو جہل نے کہا, اے ابو سفیان, کیا ہوا, کیوں تم آئے ہو؟ حضرت ابو سفیان ہے, ارشاد فرماتے ہیں, اے نابکار ابو جہل, تجھے شرم نہیں آئی؟ 6 سالہ بچی کے چہرے پر اتنی کس کے تو نے تماچا لگایا ہے, آخر کیوں مارا تو نے اسے؟ حضرت ابو سفیان کے کہنے پر اس نے کہا کہ یہ مجھ سے لڑکی یہ زبان درازی کر رہی تھی. حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں, اے بیٹی فاطمہ, اس نے تیرے چہرے پر تماچا لگایا ہے, تیرا چچا ابو سفیان تجھے اجازت دے رہا ہے کہ تو بھی اس کے چہرے پر تماچا لگا دے. اللہ اکبر. جیسے حضرت فاطمہ سنتی ہے, ارشاد فرماتی ہے, اے میرے چچا, یہ میرے گھر کی ریت نہیں ہے کہ کسی سے بدلہ لیا
کود ابو جہل سبق لے لے چھوٹی سی بچی سے، دیکھیے کس طریقے سے بات کر رہی ہے. اتنا کہا پھر حضرت ابو سفیان نے ابو جہل کے چہرے پر بڑی کس کے تماچا لگایا اور حضرت فاطمہ کو اپنی گود میں لیا. کاشانہ اقدس کی طرف چل دیتے ہیں. جیسے ہی چوکھٹ پہ قدم رکھا میرے آقا کی لگتے جگر حضرت فاطمہ گود سے نیچے اتری اور پھر دوڑتی ہوئی نبی کے قریب بڑھتی ہے. پھر میرے آقا اپنے باہوں کو کھول دیتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے غم کی وجہ سے رو رہی تھی حضرت فاطمہ، تب بھی میرے آقا رو رہے ہیں. اب فاطمہ کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے، تب بھی میرے نبی رو رہے ہیں. اور باہوں کو کھول دیا. حضرت فاطمہ جاتی ہے، سینے سے چپک جاتی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ اب تمہارے آنکھوں میں کیسے آنسو ہے؟ عرض کرتے ہیں بابا جان اب تو یہ خوشی کے آنسو ہے، کیونکہ میرے چچا ابو سفیان نے وہ چیز کا بدلہ لے لیا ہے. جیسے ہی میرے نبی نے اس کا سنا فوراً اپنے نورانی ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا اے اللہ ابو سفیان نے مجھے خوش کیا ہے، رب قدیر تو اسے خوش کر دینا حشر کے میدان میں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، جشن شادی خانہ آبادی، فیضان حسیب ملت، علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ حضرت فاطمہ کی شان ہے. جانتے ہو میدان محشر ہوگا، ہاتف غیبی سے آواز آئے گی، ایک منادی ندا کرے گا اے محشر والو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو. لوگ پوچھیں گے مالک مولا نگاہوں کو کیوں نیچی کر لیں، اپنی آنکھوں کو کیوں بند کر لیں؟ رب فرمائے گا تمہیں معلوم نہیں آج میرے محبوب کے لگتے جگر خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہے اس راستے سے، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو. یہ حضرت فاطمہ کا مقام ہے. اور حضرت فاطمہ اللہ اکبر. ایک آخری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، حسنین کریمین کے بچپن کا عالم. حضرت علی شیر خدا مدینے کی سرزمین ہے. حضرت علی مدینے کی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے مٹی کا پیالہ ہے، اس پیالے میں پانی ہے. آپ کے ہاتھ میں روٹی کا سوکھا ٹکڑا ہے اور وہ ٹکڑا اتنا سخت ہے کہ حضرت علی اس ٹکڑے کو ہاتھ سے توڑتے ہیں لیکن وہ روٹی کا ٹکڑا ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا. لوگوں نے پوچھا ہے علی یہ کیا معاملہ ہے کہ یہاں تو آپ روٹی کا سوکھا ٹکڑا توڑ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے نہیں ٹوٹ رہا ہے، اور وہاں آپ نے جنگ خیبر میں خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا تو کئی میل کی دوری پہ جا کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جانتے ہو حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ اے لوگوں سنو، یہاں اس روٹی کو توڑنے میں جو طاقت لگ رہی ہے یہ علی کی ذاتی طاقت ہے، اور جنگ خیبر میں جو طاقت تھی وہ علی کی نہیں بلکہ نبی کی طاقت ارے تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد ماشاءاللہ. کوئی جواب نہیں ہے حضرت حضرت. علی شیر خدا روٹی کا ٹکڑا توڑ کر کے پانی میں ڈبو رہے ہیں تاکہ یہ پانی سے یہ روٹی کا ٹکڑا ملائم ہو جائے، اسے میں کھا لوں. اتنے میں ایک فقیر آ گیا. فقیر آیا، وہ حضرت علی کو پہچانتا نہیں تھا کہ یہی علی شیر خدا، یہی امیر المؤمنین ہے، یہی داماد پیغمبر، یہی زوجہ بطول ہے، یہی حسنین کریمین کے والد محترم ہے. نہیں پہچانتا تھا. وہ آیا، سلام کیا. حضرت علی نے جواب دیا. فرماتے ہیں تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو بھوکا ہے کئی دنوں سے. اس نے کہا ہاں بابا، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں. فرماتے بیٹھ جا. اور آج ہمارا اور آپ کا کیا دستور ہے؟ اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں، کوئی آدمی آ گیا تو ہم اپنے چہرے کو اپنی پلیٹ کو گھما لیتے ہیں کہ ایسا نہ ٹونا مار دے تو ہضم بھی نہ ہو. لیکن حضرت علی فرماتے بیٹھ جا، تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو کئی دن سے بھوکا. بیٹھ گیا، روٹی کا ٹکڑا دیا. فرماتے بسم اللہ پڑھ. روٹی کے ٹکڑے کو توڑ اور اس پانی میں ڈبو کے کھا لے. پڑھا بسم اللہ. روٹی کا ٹکڑا اس نے توڑا
पानी में डिबोने जा रहा था कि हज़रत अली फरमाते हैं रुक। फकीर रुक गया, क्या एक बात बता, तू यही रोटी का सूखा टुकड़ा खाएगा, खाना पसंद करेगा, या अच्छे अच्छे खाना तू पसंद करेगा? तो एक बात बताओ, अगर कोई आदमी चटनी रोटी खा रहा हो और किसी आदमी से कह दे कि तुम ये खाना खाओगे कि वो जो सालन और चावल रखा है उसे खाओगे, तो हर आदमी यही कहेगा नहीं ये खाना तुम्हें मुबारक, वो खाना मुझे। तो उस फकीर से फरमाया तू ये खाना खाएगा या कई तरह के खाने खाएगा तू? अब वो शशो पंज में पड़ गया। वो सोचने लगा कि इनके पास तो यही खाना है और कई तरह के खाने ये कहां से लाके देंगे, अगर इनके पास होता तो ये खुद खाते। इनके पास है नहीं, ये रोटी का सूखा टुकड़ा पानी में डिबो के खा रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कई रंग का तू खाना खाएगा। फरमाते जल्दी बोल। उसने कहा हाँ मैं इसे नहीं खाऊंगा, मैं कई तरह के खाना खाऊंगा। फरमाते रोटी का सूखा टुकड़ा मुझे दे दी। फरमाते देख वो देखे सामने मकान बना हुआ, देखा दरवाजा खुला है कि बंद है? उसने कहा दरवाजा बंद है। फरमाते हैं जा उस दरवाजे के करीब पहुंचना, कुंडी खटखटाना, अंदर से दो चांद से शहजादे निकलेंगे, चांद से शहजादे निकलेंगे, उनके नाना जान का वसीला देकर के उनसे खाना मांगना, वो तुझे बहुत अच्छा खाना खिला देंगे। सुभान अल्लाह। अब जल्दी से रोटी का सूखा टुकड़ा अली के सामने रखा और भगा वो फकीर। गया, घर का दरवाजा बंद, कुंडी खटखटाई, इमामे हसन इमामे हुसैन निकले। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बस बोलो हुसैनियो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। निकले, सलाम किया फकीर ने, हसनैन करीमैन ने जवाब दिया। उसने कहा है शहजादो तुम्हारे नाना का वसीला देकर के मैं तुमसे खाना मांग रहा हूं, कई दिन का भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो। इमाम हुसैन ने जब सुना, फरमाते बहुत अच्छी जगह पे आया, आ अंदर आ, बैठ जा। बैठ गया, दस्तरखान बिछाया, गए अंदर खातूने जन्नत की बारगाह में। इमाम हुसैन अर्ज करते हैं अम्मी एक फकीर आया है, उसका चेहरा बता रहा है कई दिन से वो भूखा है। अम्मी जान नाना का वसीला देकर के वो खाना मांग रहा है। हज़रत फातिमा फरमाती है दस्तरखान बिछाओ, बिठा दो उसे। दस्तरखान बिछाया, बिठा दिया, कई तरह के खाने दस्तरखान पे मुज़य्यन कर दिए, रख दिए गए। अब जब अपनी उम्र में पहली बार उसने इतने रंग के खाने देखे थे फकीर ने, तो अब वो शशोपंज में सोच में कि मैं इधर से शुरू करूं कि इधर से शुरू करूं, इधर से शुरू करूं कि इधर से शुरू करूं। इमाम हुसैन फरमाते हैं क्या देख रहा है, पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू हो जा दस्तरखान पे। पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू हो गया, सारा खाना साफ कर दिया, कई दिन का भूखा था। जब शिकम शेर हो गया, पेट भर गया उसका, हाथ धुल लिया, जब चलने लगा तो उसने कहा ऐ शहजादे एक बात मैं कहना चाहता हूं। इमाम हुसैन फरमाते हैं कौन सी बात? उसने कहा ऐ शहजादे एक खुराक खाना मुझे और दे दो। जी जी बोलो ना, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदा हो तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर हम कब्रिस्तान में बैठे मुर्दों को तकरीर सुना रहे हैं तो चुपचाप बैठ जाओ, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ऐ शहजादे एक खुराक खाना मुझे और दे दे। इमाम हुसैन फरमाते कि अभी कुछ गुंजाइश रह गई है किसी तरफ? उसने कहा नहीं, मैं तो शिकम शेर हो गया। कहा फिर? कहा मैं उस आदमी के लिए खाना ले जाना चाहता हूं जिसने मुझे इस घर का पता बताया। बोलो माशाअल्लाह। जिसने मुझे इस घर का पता बताया है। इमाम हुसैन फरमाते हैं किसने बताया है? कहा करीब आओ। इमाम हुसैन करीब गए, चौखट के करीब पहुंचते हैं, उस फकीर ने उंगली उठाई, कहा वो देख रहे हो एक अल्लाह के मकबूल बंदे बैठे हुए हैं जिनके हाथ में रोटी का सूखा टुकड़ा है, जिनके सामने मिट्टी का प्याला है, उस प्याले में पानी भरा हुआ है, रोटी का टुकड़ा तोड़ करके उसी पानी में डिबो करके खाते हैं। उसी फकीर ने इस घर का पता बताया है, उसी फकीर के लिए खाना दे दो। इमाम हुसैन जब देखते हैं आंख में आंसू आ जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं तू उस फकीर को जान
ماشاءاللہ. وہی تو میرے باپ علی شیر خدا. ایک بات بتاؤ، آدمی کے پاس ایک چھوٹا سا پد ہو جائے تو جب چلتا ہے تو اپنے جوتے کو دیکھتا ہے، چلتا ہے اپنے لباس کو دیکھتا ہے، چلتا ہے اپنے جو ہے چشمے اور اپنے گھڑی کو دیکھتا ہے، اپنی گاڑی کو دیکھتا ہے. لیکن واہ رے علی شیر خدا، واہ رے میرے آقا کے غلام. جانثار صاحب جب حضرت عمر فاروق اعظم مدینے کے بادشاہ ہوئے تو بہت دور دور دوسرے ملکوں کے بادشاہ آتے تھے حضرت عمر سے ملنے کے لیے. ہمیں حضرت عمر معمولی بادشاہ نہیں تھے، 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ. کتنے لاکھ؟ 22 لاکھ. کتنے لاکھ؟ 22 لاکھ. زور سے بولو، کتنے لاکھ؟ 22 لاکھ. 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے. اور آدمی اگر 2-3 موجے کا 2-3 گاؤں کا اگر کچھ حکمراں ہو جائے تو پھر وہ پھولے نہیں سماتا ہے کہ میں کیا ہوں. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. مشرق اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی سہیل اختر صاحب قبلہ، حضرت علامہ منصور رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ماشاءاللہ. تشریف رکھ بیٹھ جائیں. درود پاک پڑھ اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. دوسرے ملکوں کے بادشاہ حضرت عمر سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں کہ عمر مدینے کا بادشاہ ہے، چلو دیکھتے ہیں عمر کا لباس کیسا ہوگا، عمر کی عدالت کیسی ہوگی، عمر جس کچہری میں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہوں گے وہ کچہری کیسی ہوگی، عمر کی کرسی کیسی ہوگی. جب بادشاہ مدینے میں آتے تھے ملاقات کرنے کے لیے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کہاں ہے مدینے کے بادشاہ عمر، تو مدینے کے لوگ یہی کہتے تھے کہ جاؤ دیکھو مسجد نبی کی بغل میں ایک باغ ہے کھجوروں کا، عمر وہیں پہ ملیں گے، وہ اپنے ہاتھ کی تکیہ بنا کر کے سو رہے ہیں. حضرت عمر دور خلافت ہے، آپ مدینے کے بادشاہ ہیں. آپ کا ایک اصول تھا، بس آخری بات 5 منٹ میں، آپ کا ایک اصول تھا دیکھو میرے آقا کے غلام کیسے، ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے، ان سے درس لینا چاہیے. صحابہ کرام سے آپ کا ایک اصول تھا، دستور تھا، روزانہ آپ رات میں پورے شہر مدینہ کا گشت کرتے تھے. آپ کے ساتھ میں آپ کا نوکر رہتا تھا. روزانہ عادت کے مطابق آپ ایک دن مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، ٹہل رہے تھے. ایک گھر کے قریب پہنچے، اندر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آئی. حضرت عمر فاروق اعظم نے گھوڑے کو روکا، گھوڑے سے نیچے اترے. گھر کا دروازہ بند ہے، گھر کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے. حضرت عمر نے گھر کے دروازے کے سوراخ سے آنکھ لگا کر کے دیکھا اندر، تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ گھر کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے، چولہا جل رہا ہے، پتیلی چڑھی ہوئی ہے، بچے رو رہے ہیں. ایک عورت ہے جو اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر کے تسلی دے رہی ہے، اے میرے شہزادوں سو جاؤ، یہ دیکھو کھانا پک رہا ہے، جب کھانا تیار ہو جائے گا میں تمہیں جگا کر کے کھلا دوں گی. بچے رو رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کے آنکھوں میں آنسو ہے، کھنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی. کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، یہ نہیں فرماتے ہیں میں مدینے کا بادشاہ عمر ہوں، بلکہ یہ کہتے ہیں اے بہن میں راستہ چلنے والا ایک مسافر ہوں، تمہارے بچوں کے رونے کی آواز سنی، اس وجہ سے میں رک گیا. دروازہ کھولو میں تمہاری خیریت پرسی کروں. اس عورت نے کہا ارے جاؤ جاؤ، جہاں جا رہے ہو تم جاؤ، اپنی منزل تک پہنچ جاؤ. ارے جب مدینے کے بادشاہ عمر نے میری خیریت پرسی نہیں کی ہے تو تم کون ہوتے ہو خیریت پرسی کرنے والے؟ اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اے میری بہن دروازہ کھول دے، ہو سکتا ہے مدینے کے بادشاہ عمر کو تیری حالت کی خبر نہ ہو. اس نے دروازہ کھولا. حضرت عمر فاروق اعظم اندر جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ جیسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم پوچھتے ہیں وہ بیوہ عورت ہے، رونے لگتی ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں.
اے میرے اے میرے مسافر بھائی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، یہ میرے یتیم بچے ہیں، کئی دن سے یہ بھوکے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تمہارے گھر پہ چولہا بھی جل رہا ہے، پتیلی بھی چڑھی ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بیوہ عورت نے کہا میں اس وجہ سے چولہا جلا رکھی ہوں، میں نے اس وجہ سے پتیلی چڑھائی ہے کہ جب میرے بچے بھوک سے زیادہ بے چین ہوتے ہیں اور وہ زیادہ رونے لگتے ہیں تو میں ان کو اپنے چھاتی سے لگا کر کے میں تسلی دیتی ہوں کہ میرے شہزادوں سو جاؤ، یہ دیکھو کھانا پک رہا ہے، جب کھانا تیار ہو جائے گا میں تمہیں جگا کر کے کھلا دوں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے آنکھ میں آنسو ہے، آپ باہر جانے لگتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے میری بہن دروازہ بند کر لے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آؤں گا، کنڈی کھٹکھٹاؤں گا، دروازہ کھول دینا۔ حضرت عمر فاروق اعظم باہر جاتے ہیں، گھر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، آپ نے اپنی سواری کو موڑا، آگے آگے حضرت عمر ہے، پیچھے پیچھے آپ کا نوکر ہے، آپ کا خادم ہے، بیت المال پہنچتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، آپ بیت المال کے اندر جاتے ہیں اور جیسے ہی آپ نے گیہوں کی بوری اپنے کندھے پر رکھا کہ خادم سامنے آ گیا، عرض کرتا ہے سرکار آپ مدینے کے بادشاہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اے آقا یہ کام اگر آپ کریں گے تو یہ نوکر کا کندھا کس دن کام آئے گا؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کی طرف دیکھا، ارشاد فرماتے ہیں اے میرے خادم اگر آج تو وعدہ کر لے کہ کل قیامت کے دن عمر کے گناہوں کی گٹھلی تو اپنے کندھے پر رکھے گا تو عمر یہ گیہوں کی بوری تیرے کندھے پر رکھ دے۔ جیسے حضرت عمر فاروق اعظم اتنا فرماتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، حضرت عمر اس گیہوں کی بوری کو اپنے کندھے پر رکھتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، سواری آگے دھیرے دھیرے آگے کی طرف بڑھاتے ہیں، اس بیوہ عورت کے مکان کے قریب پہنچتے ہیں، سواری روکتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹائی، دروازہ کھول دیا گیا، حضرت عمر اندر چلے گئے، ارشاد فرماتے ہیں اے میری بہن تیرے گھر میں پن چکی ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے بھائی اس گھر میں چکی لگی ہوئی ہے، مدینے کا بادشاہ عمر ہے۔ حضرت عمر اندر پہنچتے ہیں، بوری کو نیچے رکھا، بوری کے سیلن کو توڑتے ہیں اور جو ہے گیہوں کو بوری سے باہر نکال کر کے اس کے جو ہے چکی میں ڈالتے ہیں، اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہے ہیں۔ یہ کون چکی چلا رہا ہے؟ مدینے کا بادشاہ چکی چلا رہا ہے۔ یہ کون چکی چلا رہا ہے؟ امیر المومنین چکی چلا رہا ہے۔ یہ کون چکی چلا رہا ہے؟ خلیفۃ المسلمین چکی چلا رہا ہے۔ یہ کون چکی چلا رہا ہے؟ میرے آقا کے سسر اور میرے نبی کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب چکی چلا رہے ہیں۔ جب یہ جو ہے آٹا نکلتا ہے عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے میری بہن اس کے جو ہے اس آٹے کو گوندھ لے، روٹیاں پکا لے۔ اس عورت نے جلدی سے آٹے کو گوندھا، روٹیاں پکایا، خود کھایا، بچوں نے کھایا۔ جب بچوں کا پیٹ بھر گیا تو بچے مسکرانے لگے۔ جب بچے مسکراتے ہیں تو ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے، اس نے اپنے آنچل کو ہاتھ میں لیا اور عرض کرتی ہے اے بار الہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتی ہوں کہ مدینے کا بادشاہ عمر لاپرواہ ہو گیا ہے، رب قدیر اس نے اس بیوہ عورت کی خیریت پرسی نہیں کی۔ مالک و مولا میں دعا کرتی ہوں کہ مدینے کے بادشاہ عمر کو بادشاہت کی کرسی سے ہٹا کر کے اس مسافر کو بادشاہت کی کرسی اے ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مشتاق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، جشن شادی خانہ آبادی، علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، علامہ مفتی سہیل اختر صاحب قبلہ، علامہ محمد منصور رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عرض کرتے ہیں مولا مدینے کا بادشاہ عمر لاپرواہ ہو گیا ہے، اس نے اس بیوہ کی خیریت پرسی نہیں کی ہے۔ رب قدیر میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ عمر کو بادشاہت کی کرسی سے ہٹا کر کے اس مسافر کو مدینے کا بادشاہ بنا دے۔ جیسے حضرت عمر فاروق اعظم سنتے ہیں آپ مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے میری بہن جس عمر کے لیے تو بد دعا کر رہی ہے وہی عمر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دینی بھائیوں یہ اسلام اس طریقے سے نہیں پھیلا ہے، بڑی محنت اور مشقتوں سے پھیلا ہے۔ اور میرے نبی کے جسم اقدس پہ کافروں نے پتھر برسائے، میرے نبی نے ان کو دعائیں دی، گالیاں دی، میرے نبی نے ان کو دعائیں دی۔ نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام
ہمیں مولا سنا کے چھوڑا. جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا. عمر تھے غصے میں چور اپنے چلے تھے آقا کو قتل کرنے. ہمیں نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے دینی بھائیو، بس یہ میری تقریر نہیں بلکہ تبلیغ تھی. اب تقریر خصوصی خطاب ہوگا مجاہد سنیت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سہیل اختر صاحب قبلہ کا. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. سب لوگ بآواز بلند کلمہ طیبہ میرے ساتھ پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.